السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدأ الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، متفق عليه۔ وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 63 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اور بڑی لمبی روایت ہے۔ باب یہ چل رہا تھا باب نواقض الوضوء، وہ چیزیں جو وضو کو توڑنے والی ہیں، یعنی جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی عنوان ہے، اسی کے متعلق یہاں پہ حدیث بیان کی جائیں گی۔ پہلی حدیث جو تھی اس میں یہ تھا کہ اوگھنا، یعنی سونے سے پہلے آدمی اونگھتا ہے، یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے۔ دوسری جو روایت ہے جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے، اس میں یہ ہے کہ حیض کا تذکرہ ہے اور استحاضے کا تذکرہ ہے۔ اس حدیث کو اس باب میں اس لیے لایا گیا ہے، یہ اشارہ دینے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ حیض اور استحاضہ جو عورت کی شرمگاہ سے خون نکلتا ہے، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اس حدیث کو یہاں پر ذکر کیے۔ استحاضہ اور حیض، جو عورت کی شرمگاہ سے خون آتا ہے، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ حیض ہے تو عورت جو ہے ناپاک ہو جائے گی، یعنی اس کو اب اختتام پر غسل کرنا فرض ہوگا، یعنی جیسے وہ حیض کی مدت سے پاک ہوگی، ختم ہوگا، اس کو غسل کرنا پڑے گا۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، متفق عليه۔ جاءت معنی ہوتا ہے آنا، جاء یہ مذکر کے لیے یعنی مرد کے لیے، اور جاءت عورت کے لیے یعنی فیمیل کے لیے۔ جاءت کا معنی ہوگا آئی۔ جاءت فاطمہ، فاطمہ تشریف لائیں، فاطمہ آئیں۔ فاطمہ بنت ابی حبیش، فاطمہ بنت ابی حبیش حاضر ہوئیں یا آئیں یا تشریف لائیں۔ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، الی معنی تک، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جاءت فاطمة بنت ابی حبیش الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ بنت ابی حبیش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائیں۔ فقالت، تو انہوں نے کہا، یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یعنی سوال کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا مانے اے۔
انی بے شک میں، انی مانے بے شک میں، امرأتن عورت، امرأتن مانے عورت فیمیل، ان امرأتن میں ایک عورت ہوں، استحاض، استحاض یہ مجہول کا صیغہ ہے اور واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل مجہول ہے اور واحد متکلم ہے۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ مجھے استحاضے کا خون آتا ہے، ان امرأتن استحاض، میں ایسی خاتون ہوں کہ مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے، یا میں استحاضہ کی حالت میں مبتلا ہوتی ہوں۔ استحاضہ کیا ہے؟ یہ عورت کو حیض کے علاوہ جو خون آتا ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں، یہ بیماری کا خون ہوتا ہے، یعنی ہر بڑی عورت کو یا بالغہ خاتون کو ہر مہینے حیض کا خون آتا ہے۔ کچھ خواتین کو حیض کے خون کے علاوہ بھی خون آتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک عورت ہے جس کو 4 روز ناپاکی کا خون آتا ہے، جس کو حیض کا خون کہا جاتا ہے، اور یہ ہر مہینے آتا ہے، اور یہ ہر بالغہ خاتون کو آتا ہے۔ اس کی مدت کے بعد بھی اگر کوئی خون آ رہا ہے تو یہ زائد خون مانا جاتا ہے، جس کو شریعت کی نگاہ میں استحاضہ کہا گیا ہے۔ استحاضہ معلوم رہے کہ عورت کی شرمگاہ سے 3 طرح کا خون آتا ہے، ایک وہ جو حیض کا ہے جو ہر مہینے آتا ہے، دوسرا خون ہے جو عورت کی حیض کے علاوہ زائد خون آتا ہے جس کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ تو حیض کا جو خون ہوتا ہے یہ ناپاک ہوتا ہے، اور یہ ناپاکی کی مدت ہوتی ہے، یعنی اس میں عورت کیا ہوتی ہے؟ ناپاک ہوتی ہے، اس میں نماز پڑھنا روزہ رکھنا اس کے لیے منع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا خون ہے جس کو استحاضہ کہا جاتا ہے، یہ طہر کی مدت ہے، یعنی اس میں عورت ناپاک نہیں ہوتی ہے، عورت ناپاک نہیں ہوتی ہے، اس میں وہ روزہ نماز کی پابندی کرے گی نہیں۔ استحاضہ کی مدت میں، استحاضہ کی مدت یعنی جو حیض کا خون آنے کے بعد جو زائد خون آتا ہے اور وہ فطری خون ہے، یعنی جس کا کلر بالکل سرخ اور لال ہوتا ہے، تو یہ استحاضہ کا جو خون ہے یہ طہارت کا خون ہے، یہ طہارت کی مدت ہوتی ہے، طہر کی مدت ہے، یعنی اس میں عورت روزہ نماز کی پابندی کرے گی۔ اور تیسرا جو خون آتا ہے وہ ڈیلیوری کے وقت آتا ہے، جس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے، اور یہ بھی ناپاکی کی مدت ہوتی ہے، یعنی اس میں عورت ناپاک ہوتی ہے، روزہ نماز اس میں عورت نہیں کرے گی۔ تو وہ جو خاتون فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائی تھی، انہوں نے یہی کہا کہ انی امرأۃ استحاض، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں استحاضے میں مبتلا ہوتی ہوں، یعنی مجھے استحاضے کا خون آتا ہے، یعنی حیض کے بعد زائد خون آتا ہے۔ فلا اطہر، فلا اطہر کا معنی ہوگا تو میں پاک نہیں ہوتی، فلا اطہر تو میں پاک نہیں ہوتی، یعنی ان کا یہ سمجھنا یہ تھا کہ جیسے حیض کا خون ہے ناپاکی کی مدت ہوتی ہے، اس میں روزہ نماز کی پابندی نہیں کی جاتی ہے، ایسے ہی جو زائد ایکسٹرا خون آ رہا ہے اس میں بھی روزہ نماز کی پابندی نہیں کرنی ہوگی، یعنی حیض کی طرح یہ معاملہ ہے۔ فلا اطہر اس لیے کہا کہ میں پاک نہیں ہو پاتی ہوں، میں پاک نہیں رہتی۔ سوال یہ پوچھا افادعو الصلاۃ، کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ مانے کیا؟
فا مانے تو، ادعو مانے میں چھوڑ دوں، افا ادعو کیا میں چھوڑ دوں، الصلاۃ نماز کو، افا ادعو الصلاۃ کیا میں نماز کو چھوڑ دوں، یعنی نماز نہ پڑھوں۔ جیسے حیض کی مدت میں نماز میں نہیں پڑھتی اور اس میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، تو کیا اسی طرح استحاضے کا بھی معاملہ ہے کہ اس میں نماز کو چھوڑ دی جائے جیسے اس حیض میں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ قال لا، قال لا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ حیض اور استحاضہ میں فرق ہے۔ حیض کا خون جب آئے گا تو عورت ناپاک ہو جائے گی اور اس کو روزہ نماز کی پابندی نہیں کرنی ہوگی، لیکن جب حیض کا خون بند ہو جائے، حیض کی مدت کے بعد جو زائد خون آ رہا ہے اس مدت میں عورت ناپاک نہیں ہوگی، یہ اس کی طہر کی مدت ہوتی ہے، پاکی کی مدت ہوتی ہے، اس میں روزہ نماز وغیرہ کی پابندی اس کو کرنی ہے۔ یہ فرق بتایا، کہا کہ حیض اور استحاضہ دونوں ایک نہیں ہے بلکہ دونوں میں فرق ہے۔ قال لا، تو آپ نے کہا نہیں، نماز مت چھوڑو، نماز پڑھو۔ انما ذالک عرق، انما ذالک عرق، وہ رگ کا خون ہے۔ عرق مانے رگ، عرق مانے رگ، یعنی یہ حیض کا خون نہیں ہے جو ناپاکی کی مدت جس سے شروع ہو جائے، یہ رگ کا خون ہے، یعنی یہ بیماری ہے۔ جیسے انسان کے جسم میں رگوں میں خون دوڑتا ہے تو یہ رگ والا خون ہے، یہ حیض والا خون نہیں ہے جو ناپاکی کی مدت ناپاکی کی مدت مانی جائے۔ انما ذالک عرق، یہ رگ والا خون ہے، رگ۔ ولیس بحیض، ولیس بحیض، لیس مانے نہیں، حیض مانے حیض، یہ حیض کا خون نہیں ہے۔ انما ذالک عرق، یہ رگ ہے، ولیس بحیض، اور یہ حیض کا خون نہیں ہے۔ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا مانے جب، اقبلت مانے آئے، اقبلت مانے آئے، حیض مانے حیض، حیضتو کی تمہارا حیض، حیضتو کی تمہارا حیض۔ فدعی الصلاۃ، فدعی الصلاۃ، فدعی مانے تو چھوڑو، فدعی تم چھوڑو، الصلاۃ نماز کو، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكَ جب تمہارا حیض آ جائے، فدعی الصلاۃ تو نماز کو چھوڑ دو، یعنی حیض کی مدت میں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ یعنی عورت جب ناپاک ہوتی ہے، اس کا پیریڈ شروع ہوتا ہے تو اس میں وہ عورت نماز نہیں پڑھے گی، اور بعض روایتوں میں روزے کا بھی ذکر ہے، اور دوسری جگہوں پر اور بھی ممنوعات ہیں، جیسے کہ وہ اعتکاف میں ہے تو وہ اعتکاف واپس ختم، یعنی مسجد میں سے نکل جائے، اس کا اعتکاف ختم ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے حیض کی مدت میں جو چیز منع ہے وہ یہ کہ ہم بستری ہے، یعنی جماع ہے، یہ پابندی ہے شریعت میں۔ فدعی الصلاۃ، نماز کو چھوڑ دو۔ تو کچھ چیزیں ممنوع ہے جس کا تذکرہ بھی یہاں پہ کیا گیا، نماز چھوڑنا ہے، روزہ چھوڑنا ہے، ہم بستری چھوڑنا ہے، اور اگر عورت اعتکاف میں ہے تو وہ اعتکاف بھی چھوڑ دے، یعنی اپنے گھر واپس آ جائے۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، اور جب حیض کا خون بند ہو جائے، وَإِذَا مانے جب، ادبرت مانے بند ہو جائے، چلا جائے، ادبرت مانے چلا جائے، وَإِذَا ادبرت جب وہ حیض بند ہو جائے، چلا جائے، تو کہتے ہیں فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، تو خون کو دھو، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، خون کو دھلو، یعنی چونکہ وہ ناپاکی کا خون ہے اس کو دھلو۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ غسل کرو، جنابت کا غسل کرو، یعنی ناپاکی کا غسل کرنا اس پر فرض اور واجب ہے۔ یہاں خون دھلنے کا حکم دیا گیا ہے اور بعض روایتوں میں غسل کا حکم دیا گیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ عورت کو نہانا پڑے گا جب اس کا حیض بند ہو جائے گا۔ ثم صلی، خون دھلو، ثم صلی، پھر نماز پڑھو، یعنی حیض کی مدت میں نماز نہیں پڑھنا ہے، لیکن جب حیض کی مدت ختم ہو گئی، حیض بند ہو گیا، تو پھر اب غسل کرنا ہے، جہاں جہاں گندگی لگی ہے اس کو صاف کرنا ہے،
اور پھر نماز کی پابندی کرنی ہے. ثم صلی، پھر نماز پڑھو. وَإِذَا، اور جب ادبرت منے چلا جائے، ختم ہو جائے، خون بند ہو جائے، فغسلی، دھلو. فغسلی کا معنی ہوگا دھلو. عن کی الدم، عن کے معنی ان معنی سے، کاف معنی تم، یعنی جہاں جہاں خون لگا ہے، الدم خون. ثم معنی پھر، صلی معنی نماز پڑھو، صلی معنی نماز پڑھو. وَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكَ، جب تمہارا حیض آئے، فَدْعِي الصَّلَاةَ، تو نماز کو چھوڑ دو. وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب بند ہو جائے، فَغْسِلِي عَنْ کی دم، تو خون کو دھلو، یعنی صاف کرو، یعنی غسل کرو. ثم صلی، پھر نماز پڑھو. متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے. وللبخاری، اور بخاری کے اندر یہ ہے، ثم توضئی لکل صلاۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم ہر نماز کے لیے وضو کرو. یعنی کس کے لیے؟ جو خاتون استحاضے کی بیماری مبتلا ہے، استحاضے کی بیماری میں مبتلا ہے، اور اسے حیض کا استحاضے کا خون آتا ہے، یعنی حیض کے بعد خون آتا ہے، تو حیض میں نہانے کے بعد، حیض کی مدت ختم ہونے پہ نہانے کے بعد جب استحاضے کا خون آتا رہے، تو کہا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرو. یعنی ظاہر سی بات ہے، جب خون آئے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، تو وضو بنانے کی ضرورت پڑے گی. ثم توضئی لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے وضو کرو. واشار مسلم الی انہ حذفها عمدا، یعنی بخاری میں یہ لفظ ہے کہ ثم توضئی لکل صلاۃ، لیکن مسلم میں یہ لفظ نہیں ہے. تو اسی کہا کہ واشار مسلم، امام مسلم نے اشارہ کیا ہے الی اس بات کی طرف، انہ حذفها عمدا، کہ اس چیز کو عمدن چھوڑ دیا ہے، یعنی یہ ٹکڑا امام مسلم نے بیان نہیں کیا ہے. تو اس حدیث سے جو سب سے اہم پیغام ہے وہ یہی کہ وہ خاتون جو اس بیماری میں مبتلا ہے، یعنی استحاضے کا خون اسے آتا ہے، وہ روزہ نماز کی پابندی کرے گی، کیونکہ یہ استحاضے کا جو زائد خون ہے یہ حیض نہیں ہے، اور یہ ناپاکی کی مدت نہیں مانی جائے گی. اس میں روزے نماز کی پابندی عورت کو کرنی ہے. حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھ لیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جاءت فاطمہ بنت ابی حبیش الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ بنت ابی حبیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لائیں. فقالت، انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی امرأۃ استحاض، میں ایسی خاتون ہوں کہ استحاض، مجھے استحاضے کا خون آتا ہے، یعنی استحاضے میں مبتلا ہوں. فلا اطہر، اور تو میں پاک نہیں ہوتی، یعنی ان کی یہ سوچتی کہ میں پاک نہیں ہو رہی ہوں. افادع الصلاۃ، کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ قال لا، تو آپ نے کہا نہیں. انما ذلک عرق، بے شک یہ رگ کا خون ہے، یہ رگ ہے، یعنی یہ حیض کا خون نہیں ہے. ولیس بحیض، اور یہ حیض نہیں ہے. فاذا اقبلت حیضتک، جب تمہارا حیض آئے، فدعی الصلاۃ، تو نماز کو چھوڑ دو. واذا ادبرت فاغسلی عن کی الدم، اور جب یہ حیض کا خون بند ہو جائے، جب تمہارا حیض کا خون بند ہو جائے، تو فغسلی عن کی الدم، تو خون کو اپنے سے دھلو، یعنی جہاں جہاں خون لگا ہے اس کو صاف کرو. اور بعض روایتوں میں غسل کا ذکر ہے، یعنی غسل کرنا ضروری ہے. ثم صلی، پھر اس کے بعد نماز پڑھو. متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے. اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ خواتین کو بھی اپنے مخصوص مسائل کو سیکھنا چاہیے. خواتین کو، عورتوں کو اپنے جو مخصوص مسائل ہیں، یعنی جسے حیض ہے، نفاس ہے، استحاضہ ہے، پاکی اور ناپاکی کی جو مسائل ہیں، اس کو اچھی طریقے سے خواتین کو سیکھنا چاہیے. اس میں سستی اور کوتاہی کرنا یہ حرام ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سوال کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ استحاضہ اور حیض میں فرق ہے. استحاضہ اور حیض کے خون میں فرق ہے. استحاضہ کی مدت میں عورت ناپاک نہیں ہوگی، اور حیض کی مدت میں عورت ناپاک مانی جائے گی، اس کو روزہ نماز نہیں پڑھنا ہوگا. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز کی پابندی کرنی چاہیے. نماز کی پابندی کرنی چاہیے. پانچویں اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ حیض کے خون کے بعد غسل کرنا چاہیے. حیض کے اختتام پر غسل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.